سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ درد کا احساس ایک نعمت ہے جس کے ذریعے ہم مختلف مسائل کا اندازہ کرتے ہیں اور جسم کی حالت کا اندازہ کر کے طبی سہولیات حاصل کر کے اپنے جسم کو آرام دیتے ہیں۔ لیکن یہی درد اگر سرجری کے دوران ہو یا کسی ایسے عمل کے دوران ہو جو کہ ناقابل برداشت ہو تو وہ بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اس درد کے احساس کو کم کرنے کے لیے اینستھیزیا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آسانی سے درد کے احساس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے مختلف ادویات سامنے آتی گئیں، اینستھیزیا کے شعبے میں ترقی ہوتی گئی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مختلف طریقوں سے درد کے احساس کو کم کیا جاتا رہا۔ اینستھیزیا یا درد سے نجات کے حوالے سے ایک دوا ایتھر یوں تو 13 سینچری میں دریافت ہو گئی تھی، لیکن اس کا قابل عمل استعمال مزید کئی سینچریز یا صدیوں تک نہ ہو سکا۔ ایتھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ آتشگیر مادے کی طرح جلدی آگ پکڑنے کی وجہ سے بدنام ہوئی، یعنی کہ اس کے قریب اگر کوئی شعلہ ہو تو فوراً آگ لگ جاتی ہے۔ جہاں عطر استعمال ہوئی وہاں ماچس کی ایک چنگاری پورے علاقے کو دھماکے سے بھسم کر دیتی تھی۔ بعد ازاں ایک بہتر دوا کلوروفارم کے نام سے دریافت ہوئی جو قدرے محفوظ تھی اور موجودہ دور تک اسے عمل جراحی یعنی سرجری کے لیے ایک قابل بھروسہ دوا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہی میڈیسن کی دریافت کی بدولت عمل جراحی یعنی سرجری کو اس کا جائز مقام اور عزت میسر آ سکی۔ اب طبی سائنس یعنی کہ میڈیکل سائنس اس امر کی متقاضی تھی کہ ایک نئی اسپیشلٹی متعارف کرائی جائے۔ جیسے جیسے طبی سائنس نے ترقی کی اس کی مختلف شعبے اور مختلف برانچز بنتی گئیں۔ شروع میں تو جو ڈاکٹر حضرات یا معالج حضرات جو تھے وہ سرجری بھی کیا کرتے تھے، مریضوں کو دواؤں سے میڈیسن سے بھی علاج کیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے مختلف شعبوں میں ترقی ہوتی گئی اور اسپیشلائزیشن بڑھتی گئی، اسی طرح اس شعبے میں اینستھیزیا جو درد دور کرنے کا شعبہ ہے اس میں بھی ترقی ہوئی۔ اس نئی اسپیشلٹی جس میں ایک ماہر معالج یعنی کہ ڈاکٹر دوران جراحی مریض کو درد اور تکلیف سے نجات دلانے کے ساتھ اس کے جسم کے اہم افعال یعنی کہ اس کی باڈی کے جو نظام ہے یعنی دل کی دھڑکن، نبض یعنی کہ پلس اور سانس کی آمد و رفت پر بھی نظر رکھ سکے۔ یعنی کہ اگر بے ہوش کیا جائے تو انسان کا جسم اپنی صحیح حالت میں رہے، اس کا دل صحیح طرح کام کرتا رہے، بلڈ پریشر نارمل رہے، سانس کی رفتار صحیح رہے، جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کو میڈیسن دی جائے اور اس کو بے ہوش کر دیا جائے تو اس کی سانس کی رفتار یا دل کی رفتار یا اور ذہن کے عمل کو کوئی نقصان پہنچے تو اس سے مریض کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح اینستھیزیا کے شعبے میں جو ترقی ہوئی اس سے یہ سب مسائل کو سامنے رکھا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرجری کی ضرورت ہر ایک کو پیش آ سکتی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی پیش آ سکتی ہے۔ یعنی کہ ایک دن کا بچہ ہوگا، اگر اس کے اندر کوئی ایسی مسائل ہیں جس کو فوری طور پر دور کیا جائے تو وہ ایک دن کے بچے کو بھی بے ہوش کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کے آپریشن بھی ہوتے ہیں، بچوں کی مختلف مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے آپریشن بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح اینستھیزیا کے شعبے میں انتہائی ترقی ہوتی گئی اور مختلف سمتوں میں ترقی کر کر یہ مسائل حل کیے گئے۔ اینستھیزیا کا جو شعبہ ہے وہ سرجن کو ان فکروں سے
بے نیاز کر دیتا ہے اور سرجن ان فکروں سے بے نیاز ہو کر تمام تر توجہ صرف آپریشن کی طرف مرکوز رکھتے ہیں۔ اس طرح ایک نئی مہارت اینستھیزیالوجی متعارف ہوئی اور آج کل اس کے ماہر کو عملی طور پر آپریشن تھیٹر کا انچارج سمجھا جاتا ہے۔ اینستھیزیا کی مختلف اقسام میں مثلا لوکل اینستھیزیا، اس میں جسم کے مختلف حصے یا جلد میں انجیکشن لگا کر عارضی طور پر سن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کے ہر حصے سے اعصاب درد کے سگنل وصول کر کے دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر اس راستے کو بلاک کر دیا جائے تو ہمارا دماغ درد کے احساس سے آزاد ہو جائے گا۔ اس بے حسی یا سن والی کیفیت کے دوران ذہن بالکل چاق و چوبند رہتا ہے۔ مریض کسی قسم کی غنودگی میں بھی محسوس نہیں کرتا، یعنی کہ اس کو کوئی غنودگی بھی نہیں آتی، یعنی کہ وہ سوتا بھی نہیں ہے، اور وہ صرف ایک حصہ جس جگہ آپریشن کیا جا رہا ہے وہ سن ہو جاتا ہے، جبکہ انجیکشن والا مقام بھی چند گھنٹوں کے بعد نارمل ہو جاتا ہے۔ میڈیکل پریکٹس میں اس طریقے کو سب سے زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال دانتوں اور مسوڑوں کی سرجری یعنی ڈینٹل سرجری یا چوٹ زخم لگنے کی صورت میں جلد میں ٹانکے لگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس طرح بآسانی طور پر چھوٹے آپریشن جو کہ جلد کے اوپر کیے جاتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں اور مریض کو تکلیف کے بغیر شفا مل جاتی ہے۔ تو لوکل اینستھیزیا کا استعمال انتہائی تیزی سے ہوا اور اس کے ذریعے ڈینٹل سرجری میں انتہائی ترقی ہوئی۔